یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی مقدس اور مبارک مہینے کی عظیم ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے اور بندوں کو عطا کرنے کے لیے خود اللہ خالق و مالک کائنات عرش بری سے آسمان دنیا پر مستوی ہو چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی آپ کو برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور بابرکت ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں، جس کا ہماری زندگیوں میں بہت گہرا تعلق ہے، جو ہماری زندگیوں کو سکون، ہدایت اور اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں، صبر اور شکر۔ ناظرین، صبر ایک ایسی خوبی ہے جو آزمائشوں میں، ابتلاؤں میں اور تکلیفوں میں انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے، اور شکر وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو مزید بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ خالق و مالک کائنات نے بے شمار مقامات پر صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبریاں دی ہیں اور شکر کرنے والے بندوں کے لیے بہت سے انعامات کا تذکرہ کیا ہے اور نعمتوں میں اضافہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم جانیں گے صبر اور شکر کی ہماری عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے، ان کی برکات کیا ہیں، کیسے ہم ان عظیم اوصاف سے متصف ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، معزز مہمانان گرامی سے آپ کا تعارف کروانے سے پہلے میں اپنا UAN نمبر دہرا دیتا ہوں، 042111700000، جس پر آپ کالز کر کے مفتی صاحب سے اپنے سوالات کے جواب لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200، جس پر آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتایا جائے گا۔ ناظرین، ہمارے مستقل مہمان معروف عالم دین فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب ہیں، حفظہ اللہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہے؟ خیر و عافیت سے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسرے ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ، ممتاز ماہر تعلیم، مذہبی اسکالر اور اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غیر مستقل مہمان، کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنی گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا، جس سے میں نے انٹرو میں بتایا کہ آج ہم صبر اور شکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو فرمائیے گا کہ صبر اور شکر کی اہمیت اسلامی تعلیمات میں کس طرح بیان کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے وقت پر اور بڑے اچھے موضوع کے لیے کچھ کہنے سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس موضوع کی مناسبت سے سب سے پہلے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ جس مہینے میں ہم بیٹھے ہیں یہ مہینہ ہی صبر کا ہے، بے شک، اور اس مہینے کے اس کی مطابقت سے اگر صبر اور شکر دونوں کو دیکھیں، پہلی بات تو ان دونوں میں یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ دونوں میں ممتاز کون سی چیز ہے، صبر ہے یا شکر ہے۔ علماء نے اس پہ بہت ساری بحثیں کی ہیں، بعض کے نزدیک صبر افضل ہے، بعض کے نزدیک شکر افضل ہے۔ اور صبر کا تو قرآن کریم میں 102-3 جگہ سے زیادہ مقامات پر اس کا ذکر آتا ہے کہ صبر اختیار کرنا چاہیے، صبر کے یہ فائدے ہیں، صبر یہ انسان کو دیتا ہے۔ اور ویسے یہ دونوں صبر اور شکر انسان کے وہ ہتھیار ہیں جس کو مل جائیں کہ وہ دنیا کی تمام آلائشوں سے، آلودگیوں سے، مشکلات سے لڑ سکتا ہے، جس کے بعد دونوں یہ ہتھیار موجود ہوں، صبر بھی اور شکر بھی ہو۔ اور اگر اس کو زیور کہا جائے تو یہ صبر اور شکر ایسا زیور ہے، انسان کو اس طرح آراستہ و پیراستہ کر دیتا ہے کہ زمین کی خاک سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین،
میرا اگر قرب چاہیے، میرا ساتھ چاہیے، میری رضا چاہیے، میرا دیدار چاہیے، اگر یہ سارے شرف حاصل کرنے ہیں تو پھر صبر اختیار کرنا ہوگا۔ صبر انسان کی بہت بڑی دولت ہے۔ اور ویسے صبر ہوتا ہے محرومی کی بنیاد پر، یا مشکل پیش آئے تو پھر صبر ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف آئی، کوئی مشکل آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی مشکل وقت آیا تو انسان اس پہ صبر کرتا ہے، اس کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اور شکر جو ہے نا وہ انسان کی مطلب عطاؤں پہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہ اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں، رحم اور کرم ہوتا ہے تو پھر وہاں پھر انسان شکر کرتا ہے۔ وہ بندہ جو شکر جس میں موجود ہے، جو نعمتوں کا شکر گزار ہے، جو اکنالج کر رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے، اب اگر دیکھنے بیٹھ جائے تو بندہ دیکھے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو زندگی انسان کو جو ملی ہے یہ بڑی اللہ کی عطا ہے، بے شک۔ اور اگر اللہ زندگی ہی نہ دیتا، اور زندگی بعد اللہ اگر انسان کو انسان ہی نہ بناتا، اتنے جانور ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، دنیا میں اتنی چیزیں، اتنی مخلوقات ہیں، ان سب سے بہتر کو بنایا گیا، تو یہ بہت بڑا اس کا احسان ہے۔ اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو بندہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگر انسان گننے بیٹھ جائے کہ میں گن لوں، میں شمار کر لوں کہ میرے اوپر اللہ نے کون کون سی نعمتیں کی ہیں، کن کن نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، کن کن خوبیوں سے اوصاف سے مجھے نوازا ہے۔ یہ دیکھو نا، بولنے والی زبان انسان کو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ انسان جب بولتا ہے تو پھر بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ویسے تو یہ زبان ہے انسان کو تخت پہ بھی بٹھا سکتی ہے، اور جوتے بھی پڑوا سکتی ہے، اور جیل میں پہنچا سکتی ہے، اب بہت کچھ کروا سکتی ہے۔ تو زبان جو ہے نا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے اس کو استعمال بھی بڑا اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو دو جبڑوں کے درمیان جو زبان رکھی گئی نا، انسان کو چاہیے اس کو بڑا سوچ کے، بڑا تول کے، بڑا سنبھال کے استعمال کرے کہ منہ سے نکلی ہوئی جو بات ہے نا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گل ہے نا جو بات، وہ کہتے ہیں تو میں منہ کڑ دے، میں تو پنڈوں کڑنی ہے۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ صبر اور شکر دونوں ہی اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اس کو صبر بھی دے دیتا ہے اور شکر بھی دے دیتا ہے۔ اور انسان کا معاملہ جس طرح ابھی مفتی صاحب بیان فرمائیں گے انشاءاللہ احادیث کے حوالے دے کر، انسان کی کتنی بڑی اس کی خوش بختی ہے۔ اگر اس پہ حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر تو اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، کتنی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور اگر اس پہ مشکل آ جائے پھر روتا چلاتا نہیں ہے، واہ والا نہیں کرتا ہے، مر گیا نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ صبر کرتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خوش بختی رکھی ہے۔ یہ انسان کی، مسلمان کی خوش بختی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے، مسلمان کا تو ہر پہلو ہی بڑا تابناک اور بڑا روشن ہے۔ اگر وہ خود سے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرے اور اپنے آپ کو کم تر سمجھے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ کی عطائیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی بلند و بالا، اور یہ صرف صبر شکر نہیں، اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جس کا تذکرہ اکثر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے صبر اور شکر کے حوالے سے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ آپ فرمائیے گا کہ شریعت کی روشنی میں صبر اور شکر کی کیا اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے حدیث کا حوالہ پیش کیا، واقعی وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس میں ایسے عجب لامر المؤمن کہ مومن کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیر اللہ، کہ اگر اس کو کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، کوئی خوش کی بات پہنچتی ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خوبی وہ ملتی ہے اسے، تو وہ اس پہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ فإن اصابتہ ضراء، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی تنگ حالی، کوئی ایسے حالات، کوئی جو ہے نا ایسی چیز، صورتحال سے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، یعنی مومن کا صبر بھی اور مومن کا شکر بھی اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا کہ وہ تعجب خیز معاملہ ہے، بڑا یعنی شاندار ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مومن کی زندگی
یا تو شکر پہ ہونی چاہیے یا صبر پہ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ مومن کے لیے کوئی تیسری راہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی اچھا وہ صبر میں پھر جو اس کو کرنا ہے وہ یہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا، تو اگر ہم دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان صبر جو ہے نا کرتا ہے اس کو زیادہ صلہ ملے گا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، مثلا روزہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جزا رکھی ہے روزے کی، وہ اس کے متعلق فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ صبر کی ایک مثال ہے نا، تو روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ باقی سارے عمل کے متعلق فرمایا کہ اس کا صلہ جو کہا گیا ہے، جو بتایا گیا اس کے مطابق، لیکن روزے کی باری آئی تو کہا کہ میں اس کا اجر دوں گا۔ پھر جہاں پہ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی مسز اعظم صاحبہ لاہور سے، جی میری بہن فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں آپ کا پروگرام سن رہی تھی تو یہ جو صبر کے حوالے سے تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں پہ صبر آتے آتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ جیسے کہ اب آج سے 6 ماہ پہلے میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اور حماد لکھوی صاحب نے ان کا نماز جنازہ کرایا، لیکن دو ٹائم گزرتا جا رہا ہے، مزید ایک ان کی یاد بہت تکلیف دیتی ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے کہ انسان کو مطلب صبر آئے؟ سمجھتے بھی ہیں سارا کہ ساری اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، جو ٹائم وقت اللہ نے مقرر کیا اس سے آگے پیچھے ایک سیکنڈ نہیں ہو سکتا، پھر بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کی مغفرت فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل دے۔ پیغام ٹی وی پر کال کے لیے بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب فرمائیے گا۔ جی احادیث مبارکہ میں جو فرمایا گیا اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عورت قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے اسے کہا اتق اللہ واصبری، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور صبر سے کام لو۔ تو اس کو پتہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے کہہ دیا وما توالی بمصیبتی، کہ آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ؟ تو اس کو نہیں پتہ تھا کس نے مجھے یہ کہا ہے، ایسے وہ دل برداشتہ تھی ظاہر ہے۔ تو پھر وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا، صحابہ نے اسے بتایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پھر وہ غم بھول گیا، اس کو یہ غم لگ گیا کہ میں نے کس ہستی سے کس طریقے سے بات کی ہے۔ خیر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، پھر بھی آپ نے کچھ نہیں فرمایا، صرف یہ فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ پہنچتے ہوئے کیا جائے، اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے صبر اس میں فرق آتا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جو کوئی صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا صبر ایک اور چیز ہے، کسی کی یاد آنا ایک اور چیز ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ مثلا صبر تو انہوں نے کیا، جیسے ان کے الفاظ بھی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس کا فیصلہ ہے، اور صبر کی سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں اس سے کہ تو نے کیوں لے لیا بر وقت، جیسے لوگ بعض اوقات واویلا کرتے ہیں، ان کی زبان پہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں، تو ان کا جو بھی کر رہی ہیں یہ صبر ہی ہے۔ لیکن کسی کی یاد آنا، اس سے تعلقات اور اچھے، ان کے بعض بہن بھائی ہم نے دیکھا کہ بہت اچھے ہی تعلقات رکھتے ہیں، اور ان کا بھی تعلق ایسا ہوگا، اس وجہ سے ان کو یاد آ رہی ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یاد آنا کسی کا، اور ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے درجات کی بلندی کی، زخم ہیل ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا۔ جی وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ انشاءاللہ، یعنی یاد آنا ایک اور چیز ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ بھی دیں گے۔ اور یہ اب یہ ہے کہ ظاہر ہے مگن ہوتے رہیں اپنے امور میں، معاملات میں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب صبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو صبر کا پریکٹیکل لائف میں اطلاق کیسے ممکن ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک میں؟ پہلی بات تو میں بھی اسی ضمن میں یہ بات عرض کروں گا، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ صبر جو ہے نا، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ جو اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو آزما رہا ہوں اس کی پسندیدہ چیزیں لے کر۔ پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ مال ہے، اولاد ہے، رشتے ہیں، ناطے ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ نے پہلے دی ہیں، بے شک، پھر وہ واپس لے رہا ہے۔
اور پہلے وہ جب وہ دے چکا، اب اس کی بندے کی محبت اس میں، وہ بندہ یعنی اس میں انوالو ہو گیا، باقاعدہ اس کی محبت داخل ہو گئی، وہ محبت کرنے لگا. تو اب اس نے دیکھا کہ میں اگر اسے چھینوں گا یا لوں گا تو کیا اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. پیار ہے نا بندے کا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ پیار ہے، وہ اپنے پیار کو دیکھ رہا ہے. تو بندے کو چاہیے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اس میں نا وہ پورا اترے اور یہ سمجھ لے کہ یہ اسی نے دیا تھا اور وہ لے کے جا رہا ہے. اور اسی لیے ہمارے لیے جو کلمات رکھے گئے قرآن میں بتائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ رشتہ بھی میرا نہیں، یہ مال بھی میرا نہیں، یہ عزیز بھی میرا نہیں، یہ جو اولاد ہے یہ بھی میری نہیں. اگر تو نہ دے، تو نبیوں کو ولیوں کو نہیں دیتا تو کون سا وہ مطلب کوئی زور تو نہیں کسی کا. تو بہرحال یہ ایک آزمائش ہوتی ہے اس میں، اس ذہن کے ساتھ کہ میں نے اس میں بڑی دلیری اور بہادری کے ساتھ پورا اترنا ہے. تو وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور بھلانے کی کوشش کرنی چاہیے. رہی بات جو یاد آنے کی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس کی یاد آنا یا یاد میں آنسو نکل جانا، تو وہ کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ صبر ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ساتھ انسان ان مصیبتوں سے نکل سکتا ہے، ان تکلیفوں سے نکل سکتا ہے اور کمزوریاں دور کر کے وہ دلیر بن سکتا ہے. اور خاص کر اللہ کے خاص بندوں کا یہ خصوصی زیور اور وصف رہا ہے. انبیاء کرام میں حضرت ایوب کا جو واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے، بالکل، کہ اتنی لمبی بیماری، ہمیں تو 2-4 منٹ کے لیے سر درد ہو جائے تو ہم وہ سر درد کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بیماری کو، بخار کو، بیماری کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے. بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر ہم نے شکوہ کر دیا یا اس کو برا بلا کہہ دیا تو اس کا مطلب کہ ہم نے رب کو برا کہہ دیا. ہمیں بیماری پہ صبر کرنا چاہیے. اور انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا ہے. جس طرح حضرت ایوب کا جو واقعہ ہے وہ تو بڑا طویل واقعہ ہے اور 18 سال کی بیماری ہے، انہوں نے صبر کیا. جو بستہ گھر تھا وہ اجڑ گیا، وہ صحتیں چلی گئیں، بیماریاں آ گئیں، جو بیویاں تھیں وہ چلی گئیں، اولاد بھی ختم، مال بھی ختم، اور اکیلا اب ایوب پڑا ہے اور چارپائی پہ اور اس کی بیوی پڑی. دیکھو نا کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن ان کی زبان پہ کبھی بھی ایک حرف شکایت بھی نہیں آیا کہ اللہ یہ کیسا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ تو نے بیماری لگائی ہے تو اب اس کو ختم ہی کر دے، بلکہ یہ حضرت اس کی تصدیق کر دیں گے. میں نے جو پڑھا ہے مختلف تفاسیر کے حوالے سے کہ بیوی کو جو سزا دی نا ایوب نے، وہ جو مٹھی بھر مارا، کہا میں 100 کوڑے ماروں گا، پھر وہ مٹھی بھر کہا گیا یہ اس سے گزارا کر لو، سزا دے، تم بھی شوق پورا کر لو. تو ہمارے رحم و کرم کے معاملے بھی ہیں. وہ غلطی کیا تھی؟ ایوب کی بیوی نے کیا غلطی کی تھی علیہ السلام؟ وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا اللہ میں دیکھ کے نا میرا دل ابھرتا ہے، باہر آتا ہے. اتنی طویل میں اللہ تو نے اگر بیماری لگا دی ہے تو اب اس کو شفا بھی دے دے. تو ایوب کہتا تو نے شکوہ کیوں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا تھا. میں صابر کیسا جو میں نے شکوہ کر دیا. اور یہ ہے انبیاء کا معاملہ، انبیاء نے ہمیں جو دکھائی ہے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہتے ہیں بیٹے کو، بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، خواب میں مجھے آگے جبریل نے باقاعدہ نہیں بتایا، وہی نہیں آئی، جس طرح سلسلہ ہوتا ہے خواب بتا رہے ہیں، تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں چھری اور میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو اگر آج کا ہمارا معاملہ ہوتا تو کیا کوئی لڑکا کو بیٹا اتنی قربانی دیتا؟ سب سے پہلے اس نے کہنا اپنے بابا تیرا تو ویسے ہی دماغ خراب ہے، کیا اس عمر میں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں. پتہ ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر ہے، عمر سیدھا باپ ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اتنا صبر کہ چھری بھی چلا دے، گردن کاٹ دے، میری جان لے لیں تو میں اف تک نہیں کروں گا. یہ میرا صبر ہے. اور یہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی نا کہ ہم بیٹا دے رہے ہیں، تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا ہم عام بیٹا نہیں دے رہے، ہم بیٹا وہ دے رہے ہیں جو حلیم اور بردبار ہوگا، فبشرناہ بغلام حلیم، بغلام حلیم، جو صبر کرنے والا ہوگا،
زندگی میں کتنی بڑی مشکل آ جائے کبھی اف تک نہیں کرے گا. قربانی دینے والا، صبر کرنے والا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے، آپ نے کیا کچھ نہیں دیکھا، کتنی مشکلات دیکھی. باقی انبیاء کی تو ایک ایک دو مثالیں، آپ کی تو زندگی پورا اسوہ حسنہ، حیات مبارکہ ساری مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے. تو لیکن آپ اس میں صبر فرماتے ہیں، کبھی رب سے شکوہ نہیں کیا. اللہ یہ کیا ہے، یہی کہہ دیتے ہیں کہ تو نے مجھے تاج الانبیاء بنایا ہے، سرور انبیاء بنایا ہے، تو میرے ان سے گزرنا کچھ ضروری ہے. کبھی ایسا شکوہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی نہیں شکوہ کیا، بلکہ بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے. اور وسائل کی کمی کے باوجود، تکلیفوں کی کمی کے باوجود، تکلیفوں کی زیادتی کے باوجود، مصیبتوں کی زیادتی کے باوجود ساری رات اللہ کا ذکر کرتے، نماز پڑھتے، ذکر کرتے، قرآن پڑھتے. اور اللہ کو یہ کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ ہے تعلق انبیاء نے، انبیاء کے بعد صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، ازواج مطہرات نے، بنات رسول نے. ان کی زندگیاں اتنی خوبصورت زندگیاں ہیں کہ صبر اور شکر سے بھری ہوئی ہیں، اور وہ پوری امت کے لیے مشعل راہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم متسرکر صبر و شکر اختیار کریں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت مفصل آپ نے حضرت ایوب کی زندگی سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صبر کے واقعات سنائے. مفتی صاحب، کیا ہر حال میں ہی صبر کرنا ضروری ہے، یا بعض مواقع پر ری ایکشن دینا وہ بندہ اس کی اجازت رکھتا ہے؟ جی، اصل میں جو صبر کی تعریف کی گئی ہے نا، صبر کی 3 قسمیں ہیں. الصبر علی الطاعات، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ صبر کرنا، یعنی ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے. عموماً لوگ صبر ایک ہی قسم کو سمجھتے ہیں، وہ ہے مشکلات پہ یا آزمائشوں پہ صبر. لیکن صبر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ ڈٹ جانا، یہ بھی صبر ہے. اور الصبر عن المعصیات، کہ اللہ تعالیٰ کی معصیات اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لینا. اور تیسری ہے الصبر علی البلاءات، یعنی جو مشکلات آئی ہیں ان پہ صبر کرنا. تو ان تینوں میں بندہ اپنے آپ کو کبھی بھی شکوہ شکایت کی صورت میں پیش نہ ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا نا، اب روزہ اگر کسی پہ دشوار ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ یہ روزے کیوں فرض کیے، اس کی کیا ضرورت تھی. اب یہ کہے گا تو وہ صبر نہیں کر رہا. اسی طرح اس کو 5 وقت نماز کا کہا گیا تو وہ کہے کہ یہ اب فجر کے وقت اٹھنا یہ کیوں ہے، لائف عام سی ہوتی، سادہ سی، یہ اس کی بات غلط ہوگی. اسی طرح کوئی مشکل آئی ہے، اس پہ اگر وہ شکوہ کرتا ہے تو یہ پھر ایسے سمجھے اس نے صبر نہیں کیا. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ تینوں قسمیں لکھ کے انہوں نے کہا ہے کہ ان میں پھر وہ شکوہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ شکایت اپنی زبان پہ نہیں لائے گا. اگر وہ لائے گا تو درست نہیں ہوگا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی وفات ہوئی، ایک اور زوجہ کی وفات ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان ان کی وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی. صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقید حیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آپ اس دنیا میں موجود تھے. تو آپ نے دیکھیے کتنا صبر کیا. آپ کے نواسا وہ بھی وفات پا گیا، جو حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ سے تھا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیشہ صبر ہی کی تلقین کر رہے ہیں، اور اتنی آزمائشیں آئیں اور ان میں سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر ہی کیا. اس کی مثال میں آپ سے عرض کروں گا کہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ اتنا ستم ڈھایا گیا کفار کی طرف سے کہ ان کے اوپر کوئلے رکھ کے ان کو الٹا لٹا کے کوئلے رکھے جاتے اور وہ خود ہی بوجھتے ہیں. اب وہ یہ شکایت لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور حدیث صحیح بخاری کی ہے، شکونا الی رسول اللہ، ہم نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے لیے کچھ کر نہیں رہے، یہ نہیں، صرف انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. لیکن ان کی دعا کے اندر شکوے کی پیچھے پس منظر تھا کہ وہ ایک شکایت کی صورت میں آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کرنے کی بجائے ان کو سمجھایا کہ تمہارے اس صبر کے ساتھ شکوہ نہیں ہونا چاہیے. کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو تو زمین میں دبا کے ان کے اوپر آرا چلایا جاتا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا.
اسی طرح ان پہ لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی جس سے ان کی ہڈیاں نظر آنے لگتی، تو یہ بات بھی ان کو دین سے نہیں روک سکی، تم جلدی کر رہے ہو، واللہ لا یتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ اس معاملے کو ضرور پورا کرے گا اور یہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اپنی پیک پہ جائے گا، اور یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضرہ موت تک جائے گا، اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر ہی نہیں ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکایت کو دور کرنے کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ ان کو سمجھایا کہ تم شکوہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ کیا صبر وہی ہوتا ہے جس میں شکوہ نہ ہو، جی بالکل صبر وہی ہے جس میں شکوہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا ہے، جو بھی پہنچا، جو بھی آیا، جو بھی، تو اس سے یہی کہنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت خوب۔ ڈاکٹر صاحب ابھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے اور روزے میں صبر بتا رہے تھے کہ روزہ رکھنا بھی صبر ہے، تو روزے میں صبر کی کیا حکمت ہے اور یہ ہماری روحانی ترقی میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے کہ یہ روزہ جو ہے نا، اس کو اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا عمل جو قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، باقی اجر بھی رب نے دینے ہیں، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، صدقہ خیرات، سب کا اجر، لیکن وہ ایک لکھی بندی چیز ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ اس کو ایسے لکھ دو، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میرا صابر روزہ دار جانے، سبحان اللہ۔ میں اس کا اجر۔ کیوں؟ اس لیے اس کی حکمتیں تو بہت ساری ہیں، روزے کے فلسفے بہت سارے ہیں۔ آئے دن جس طرح ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ترقی دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہماری سمجھ میں اور باتیں آ رہی ہیں کہ اتنی صدیوں پہلے جو مسلمان مومن کو روزہ عطا کیا گیا، اس میں اتنی حکمتیں، اتنے فلسفے ہیں، یہ تو آئندہ آنے والے وقت میں اور راز کھلیں گے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا جس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ کبھی 1 وقت کی کھاتا ہے، کبھی 1.5 وقت کی، کبھی نہیں بھی کھاتا ہے، کبھی نہیں ملتی، وہ اس کی زندگی تو بالکل مختلف ہے۔ ایک بندہ جس کے پاس سینکڑوں ملازمین ہیں، کھلے دسترخوان ہیں، وافر دولت اس کے پاس ہے، اور صحت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ مختلف چیزیں، انواع و اقسام کے کھانے بھی کھائے، اس کا تقاضا بھی یہی ہے، اور وہ کھاتا بھی ہے اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے۔ لیکن اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتار سکتا، ایک گھونٹ پانی کا بھی اپنے حلق سے نہیں اتار سکتا۔ اور پھر یہ اگلی بات ہے کہ یہ روزہ صرف اتنا نہیں بھوکا پیاسا رہنا، وہ تو ایک پورا پیکج ہے نا، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی، دماغ کا، سب چیزوں کا روزہ ہے، اور انسان کو پورا پیکج اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن وہ جو بھوک ہے وہ اس کو دی گئی، کم از کم 1 دن بھوکا رہ گئے یا 30 دن بھوکا رہ کے دیکھ، یہ جو مستقل بھوکے رہتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ پھر تیرے پاس تو ہے نا اتنی تو امید ہے نا کہ میں چلو 14 گھنٹے بھوکا رہوں گا، شام کو میرے سامنے اتنی ساری چیزیں پڑی، میں جو مرضی کھا لوں گا، اس کو تو یہ بھی امید نہیں ہے۔ تو پھر ایک اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ ایک ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے بھائی کا خیال کر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کا ہاتھ اتنا تیز چلتا، ہواؤں سے، آندھیوں سے بھی زیادہ تیز چلتا، اتنا زیادہ صدقہ کرتے، سخاوت کی انتہا۔ یعنی ایک طرف تو ہم روایتیں یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، اور دوسری طرف آپ اتنا صدقہ، یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ آگے لٹا دیتے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اور کبھی آپ نے کوئی چیز سنبھال کے نہیں رکھی کہ میں یہ شام کے میرا ہے، اگلے دن کا ہے، 7 دن کا ہے، میں اتنا ذخیرہ، ویسی کوئی روایت ہی نہیں کہ آپ نے ذخیرے بنا کے رکھیں، جو کچھ آتا تھا لٹا دیتے تھے۔ اور پوری امت کے لیے یہ سبق اور درس ہے کہ اپنے بھائیوں کا، عزیزوں کا، اور خاص کر جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کرو۔ یہ چیزیں بھی ہمیں روزہ سکھا رہا ہے، صبر سکھا رہا ہے۔ یہ بھی ایک صبر کا حصہ ہے کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر دیکھیں۔ یہ جو بنیادی طور پر انسان کی تعریف کی گئی ہے نا، ان الانسان لربہ لقنود، اس کو ناشکرا کہا گیا۔ یہ ناشکرا پن کس کے مقابلے میں؟ کفر، مطلب شکر اور کفر 2 چیزیں ہیں۔
شکر ہے یا کفر. کفر ہے نہ شکر ہے اور مطلب کافر ہونا, انکار کرنا, نعمت, کفران نعمت, وہ ساری چیزیں ہیں. تو یا تو انسان شاکر ہوگا یا کافر ہوگا, دو درمیان میں کوئی تیسری چیز ہی نہیں ہے. تو یہ لکنود کیوں ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے, اس کے دل میں اولاد کی محبت بہت زیادہ ہے, اس کے دل میں بیوی کی محبت بہت زیادہ ہے, اس کے دل میں رشتوں کی چاہت بہت زیادہ ہے, اپنے منصب کی, اپنی ذمہ داری یا عہدہ یا جو وزارت جو اس کی جو منصب ملا ہوا اس کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ. یہ ساری چیزیں رب نے پیدا کی, عطا بھی اس نے کی, مواقع بھی اس نے فراہم کیے, اور پھر انسان اس میں اتنا ڈوب گیا کہ واپس آنا اس کے لیے مشکل ہے. اللہ اکبر. یہی ایک چیز ہے, کہا گیا کہ دیا میں نے, وسائل میں نے دیے, یہ منصب میں نے دیا, چمٹ کے نہ بیٹھ, جب میں اشارہ کروں, جب میری طرف سے اشارہ ہو واپس پلٹ آ. اور ایسے پلٹ آ کبھی تیرے پاس تھا ہی کچھ نہیں, کبھی دعویٰ نہ کر کہ وہ میرا تھا, کبھی یاد ہی نہ کر کہ میں وہ تھا, میرے پاس یہ تھا. نہیں, وہ وقت بھی میرا تھا, یہ وقت بھی میرا, سارے وقت تو میں نے دیے ہیں. تو انسان کو یہ تھوڑی سی بھوک پیاس دے کر, صبر سکھا کر, اللہ نے صبر سکھایا اور فرمایا کہ اس کو ایک پریکٹس ایسی بنا لے, زندگی بھر کے لیے اپنے ہتھیار اور اوزار بنا لے, اپنے جسم کا زیور بنا لے, اس سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے, اپنا لباس بنا لے. ایک تو لباس وہ ہے نا جو تو پہنتا ہے, اپنا سطر ڈھانپتا ہے, ایک لباس التقوی ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ ذالک خیر, لباس التقوی ذالک خیر, وہ بہتر ہے. کیوں؟ من آیات اللہ ہے, وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو یہ صبر کرنا, یہ شکر کرنا, یہ توکل اختیار کرنا, یہ تقوی اختیار کرنا, یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی کو قریب کرنا ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہونا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر باقی تو معاملے نہیں نہ رہتے, پھر بندہ تو کامیاب ہی کام ہے. الحمدللہ. اسی طرح ڈاکٹر صاحب آپ اپنی گفتگو میں فرما رہے تھے کہ انسان ناشکرہ ہے, تو یہ فرمائیے کہ شکر گزاری کی عادت وہ کیسے اپنائی جا سکتی ہے اور اس کے نفسیاتی فوائد کیا ہیں؟ نفسیاتی پہلی بات تو یہ, اس کو اپنانا کیسے ہے. جی بالکل. یہ عادت کہہ لیں, صفت کہہ لیں, وصف کہہ لیں, یہ اختیار کرنا پڑے گا. آپ ایسا کوئی چیز آپ نئی اختیار کرتے ہیں نا, تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, جب آپ پریکٹس میں آ جاتے ہیں تو پھر مشکل نہیں ہوتی. جب آپ نے تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے شکر گزاری کرنی مثلا قرآن کریم کے آغاز میں الحمدللہ رب العالمین, اللہ اکبر. الحمد کا معنی مفسرین نے بہت سارے اس کے معنی کیے. میں ایک مفسر اور فقیہ کے پاس بیٹھا ہوں ماشاءاللہ, اس کے معنی بہت سارے, خود بھی چھپے رستم ہیں, جب میں تھوڑا سا طالب علم ہوں, اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں, تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اس کا معنی اللہ مفسرین نے شکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا, اس کی نعمتوں کا, اس کی طرف سے دی گئی آسانیوں کا میں شکر ادا کر, اور ہر قسم کا شکر اس کے لیے ہے. اور جب وہ بندہ کہنا شروع کر دے الحمدللہ, پانی کا گھونٹ پیا الحمدللہ, کھانا کھایا الحمدللہ, کوئی چیز ملی الحمدللہ, جب وہ یہ کہنا شروع کر دے گا, عملی طور پر شکر اختیار کر لے گا, جب ارادہ کر لے گا, آغاز کرے گا, محنت کرے گا, وہ اس کا عادی ہو جائے گا. اور جب اس کا عادی ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ وہ دوسرا کیا اس سے جوڑ رہے تھے, مطلب کہ اس کے نفسیاتی فوائد کیا ہیں اور ہماری زندگی میں اس کے کیا ثمرات نظر آئیں گے؟ نفسیاتی فوائد اس کے یہ ہیں, اگر انسان شکر گزار بن جائے, اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بن جائے, بلکہ ہر حالت میں, مشکل میں, خوشی میں, آسانی میں, فتح میں, ناکامی میں, ہر حال میں اللہ کا شکر, یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں. اس سے سب سے بڑی بات انسان کے اندر دلیری آتی ہے, بندہ بزدل نہیں رہتا. کمزوری تو پاس ہی نہیں نہ آتی. کمزور بندہ, بزدل بندہ پتہ کیا ہوتا ہے, ایک تو اس کا نقصان ہو گیا, دوسرا لوگ آگے اس کو بتاتے ہیں اچھا تیرے ساتھ یہ ہو گیا, تو وہ سوچنے بیٹھ جاتا ہے, تو وہ سوچ کے نا بندہ کمزور ہو جاتا ہے. میرے ساتھ یہ ہو گیا, ڈپریشن میں چلا. بھائی ڈپریشن کیسا؟ دلیر بن, طاقتور بن,
بڑی پوری قوت کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کر. اگر نہیں تھا تب بھی تو تھا, اگر آ گیا چلا گیا اب بھی تو ہے نا, تو کیوں ان کا اتنا زیادہ فکر کرتا ہے؟ یہ صبر شکر انسان کو دلیری اور طاقت دیتا ہے, انسان طاقتور بن جاتا ہے اور ہر حالت میں جینا سیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کی زندگی خوبصورت بن جاتی ہے. مثلا ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے زندگی کا, کچھ تجربے بھی ہیں زندگی کے. ایک مشکل آ گئی ہے, آپ کو چاہیے اس کا حل ڈھونڈیں, جو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں جائز اور مناسب اس کا حل ڈھونڈیں, کوشش کریں, کر لیں. آپ نے مشکل دیکھی, اس کا حل ڈھونڈا, پھر اس کی کوشش بھی کر لی, پھر کیا ہے؟ اب پھر اس کو سر پکڑ کے نہ بیٹھ جاؤ, اس کو لے کے بیٹھ جاؤ دل میں بٹھا کے, میں تو اسی طرف جانا, یہ کروں گا وہ ورنہ میں مر جاؤں. کیوں بھائی, اس کے لیے کیوں مرنا ہے؟ تو مرنا خود تو نہیں ہے نا, وہ مارنے والا دیکھ رہا ہے کب مارنا ہے. تو زندہ رہے بہت خوب. اور بڑی طاقت اور قوت اور دلیری کے ساتھ زندہ رہے. زبردست. انسان کو جو شکر ہے نا جینا سکھاتا ہے. بہت خوب. زندگی کی خوبصورتی ایسے آتی ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آصف صاحب حیدرآباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں, خیر و عافیت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. ماشاءاللہ, فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر مفتی صاحب عرض یہ ہے, ابھی موضوع چل رہا ہے صبر کا. جی. ایک میرے قریبی ہیں, انہوں نے 32 سال پہلے مجھ سے 22 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا. 22 لاکھ 32 سال پہلے. ابھی اس کو میں 2 4 دفعہ 6 دفعہ پیار محبت حکمت بصیرت سے سمجھاتا رہا کہ بھائی مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ ذرا ذرا کا حساب لے گا. ابھی وہ ریٹائرمنٹ بھی ہو گیا تو, اور وہ کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے. وہ 22 لاکھ جو میرا ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اب میری عمر 60 سال ہو گئی ہے. نہ کوئی اس قسم کا بندہ ہے کہ جو بیچ میں آ کر یہ اس کو آخرت کی طرف جو ہے کہ اس کو سمجھائے کہ بھائی مرنا ہے اللہ کے پاس. اس کو کروڑوں روپیہ اس کے پاس ہے, وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میری عمر 60 سال ہو چکی ہے. اب میں کیا محنت کیا مزدوری کروں, اپنے گھر کا نظام میں کیسے چلاؤں؟ اب صبر تو بہت ٹھیک ہے, اچھی بات ہے صبر کرنا, لیکن 32 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. کہاں تک بندہ, ابھی وہ بندہ ریٹائرمنٹ بھی ہو گیا ہے لیکن وہ میرے پیسے 22 لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مدعا انہوں نے اپنا بیان کیا. جی جی. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آئیں ان پہ صبر کرنا ہے اور اس میں کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو مظلوم ہو, یعنی جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم, کہ جو مالدار آدمی ٹال مٹول سے کام لے, جیسے یہ بتا رہے ہیں بالکل یہ حدیث فٹ آتی ہے, تو اس کا ٹال مٹول کرنا, جو جنہوں نے قرض لیا ان سے, ان کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ٹال مٹول کرنا ہے اس سے انسان کی عزت وہ حلال ہو جاتی ہے. یعنی جو ظلم کرے گا, اب یہ ظاہر ہے اس کا اظہار کریں گے جیسے اب یہ کر رہے ہیں اظہار, اسی طرح یہ اظہار اللہ تعالیٰ نے اس چھٹے پارے کے آغاز میں جو فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ اظہار ایسے کر سکتا ہے اور جیسے یہ کر رہے ہیں. اور کوئی بندے ضرور ہونے چاہیے جو ظالم کا ہاتھ روکیں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے, تو ظالم کی مدد کیا, اسے ظلم سے روکنا ہے. انہیں بتائیں کہ قرض جو ہے نا کسی صورت میں معاف نہیں, اگر ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر قرض معاف نہیں ہوگا. جیسے شہید دیکھیں جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے. یعنی جو اپنے سر کٹا لیتا ہے اللہ کے راستے جنت ہے. یہ خوشخبری آپ نے دی, پھر بلایا کیونکہ جبریل اس وقت آ گئے تھے, ان سے کہا گیا کہ علت دین, کہ قرض نہیں معاف ہوگا. تو قرض کسی صورت میں معاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا جب تک ذمہ داری نہ لے لی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری چیزیں ان کو بتائی جائیں احادیث کی روح سے, تو اس طرح انشاءاللہ بہتری آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل میں ان کا ساتھ دے. آمین. ناظرین, مفتی صاحب آپ کے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں.
شکر گزاری کے حوالے سے، روزے میں صبر کی حکمتوں کے حوالے سے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، اسٹے ود اس. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب موجود ہیں، مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں. میں UAN نمبر دہرا دیتا ہوں 04211170000 جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200. ڈاکٹر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے شکر گزاری کے حوالے سے بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی، تو فرمائیے گا کہ شکر گزاری کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے زبان سے الحمدللہ کہہ دیا، یا اس کا کوئی عملی اظہار بھی ضروری ہے؟ دیکھیں، بڑی واقعتاً اچھی باتیں ہوئی ہیں پہلے وقفے سے پہلے. جس طرح شکر ہے نا انسان کو دلیر اور طاقتور بناتا ہے، اور شکر جو ہے انسان کی دولت میں، اس کے اوصاف میں، نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لیکن اگر تم کفر کرتے ہو، یعنی ناشکرے بن جاتے ہو، کفران نعمت کرتے ہو، تو پھر میں یہ نہیں کہ صرف تمہیں نعمتوں سے محروم کروں گا، پھر ان عذابی لشدید، پھر میرا سخت عذاب ہے وہ بھی جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انسان شکر اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی بنتی ہے، سنورتی ہے، خوشحالی آتی ہے. تو وہ صرف لفظی طور پر نہیں ہے. نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کے ہاں اس کی تعریف کرنا، شکر گزاری کرنا، یہ بجا طور پر الفاظ بھی سمجھایا گیا. جس طرح کہ قرآن کریم میں 100 سے زیادہ مقامات ہیں، احادیث شریفہ انگنت ہیں جو اس بات پہ دال ہیں، دلالت کر رہی ہیں کہ صبر اور شکر کیا ہوتا ہے. انسان کو بہت کچھ سکھایا گیا. اصل شکر گزاری ہے کہ انسان کے اعضاء ہیں، اپنے اعضاء کو وہ عبادت میں مصروف کریں. رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، سر جھکا دینا، عملی طور پر پریکٹیکلی اس کی شکر گزاری کرنا یہ ہے. اور اگر مال ہے تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ایک تو وہ نصاب ہے جو بتایا گیا کہ آپ نے زکوٰۃ اتنی دینی ہے، اس موقع پہ خرچ کرنا ہے. ایک تو وہ چیزیں ہیں نا نصاب، وہ تو دینا ہی دینا ہے. اس کے علاوہ جس قدر ممکن ہو سکے اتنا زیادہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو خیر حیات طیبہ ساری کی ساری صبر، شکر اور توکل پہ وہ مشتمل ہے، اور وہ سارا کچھ رہا. آپ کی جو صحبت میں بیٹھنے والے تھے نا، وہ بھی اتنے شکر گزار تھے اور اتنا کچھ قربان کر دیتے تھے کہ آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اب یہ جو مثال ہے کہ رسول کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت عمر تیار ہو جاتے ہیں کہ آج میں نے بازی لے جاؤں گا، آج میں نے سب سے آگے نکل جانا ہے. یہ مسابقت ہے نا، جذبہ مسابقت کہ میں سبقت الخیرات. ہاں جی. تو وہ لیکن وہ کمال ہو گیا کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کے آئے تو وہ سارے کا سارا لے کے آئے. کیا ہوا؟ گھر میں بھی کچھ رکھ لو، سارا لے آئے ہو. تو انہوں نے کہا میرے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو اس کے ہوتے مجھے مال کی کیا ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو وہ تربیت تھی. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ادھر سے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہے پلیز. جی ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی کال. جی ڈاکٹر صاحب. تو یہ جو حضرت ابو بکر کا جو عمل ہے، اور حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی اتنا مال دیتے ہیں
کہ ایک مجلس میں 4 مرتبہ بشارت ہوتی ہے کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. وہ ایسے تھے نا، وہ شکر گزاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ان کو الاٹ کر دی گئی کہ یہ جنت باقیوں کے فیصلے تو آگے جا ہوں گے نا، تو وہ جنت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دی ہے. تو یہ شکر گزاری عملی طور پر بھی ہونی چاہیے. جتنی نعمتیں ہیں، جو وسائل ہیں، مثلاً اگر آپ کو کوئی منصب ملا ہے، کسی ذمہ داری پہنچ دے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیہاتوں سے جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں، ہم بھی دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ پھر اپنے دیہات کا تذکرہ نہیں کرتے، اپنے غریب والدین کو ملتے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی میں میرا بڑا نام ہے، ان کو ملنے کے تیار ہیں، رشتہ داروں کو نہیں پہچانتے. اور اللہ کے بندے جن کی محنت سے، جن کے پیٹ کاٹنے سے تم یہاں تک پہنچے ہو، جن کی دعاؤں سے تم یہاں تک میرا پہنچے خیال ہے ہو. دوبارہ ہیں کالر. جی ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالرزاق صاحب میاں چنو سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر وافیت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر جی بھی روزے دی حالت چ بھی جب پانی منہ چ آ جاتا بھی لنਘ جاوے تے مشکل تو نہیں کوئی ہوندی؟ روزے کی حالت میں ریپیٹ. جی ٹھیک بھی ہے، منہ چ پانی آ جاتا منہ میں جو پانی بن جاتا ہے. ٹھیک تھک دے وے لازمی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے. جی مفتی صاحب فرمائیے. جی، جو منہ میں پانی ہے نا، یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اسی سے یہ ہمارا نظام سارا وہ چلتا ہے. اگر یہ خشک ہو جائے تو نہیں، تو یہ ایک فطرتی چیز ہے، اس سے کوئی روزہ کا فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر کھنگار وغیرہ آئے، تھوک آئے، وہ جیسے گلے میں کوئی پرابلم ہو، تو اسے باہر نکلنا چاہیے، ٹھیک، باہر پھینکنا چاہیے. ٹھیک. جی تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کے اصحاب کی اتنی قیمتی زندگیاں اور ان کی زندگی کے خوبصورت اعمال یہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ کس طرح شکر گزاری ہے. اور ساتھ ضمن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ جو گاؤں سے چل کر یہاں تک کسی منصب پہنچ جاتا ہے، تو اب وہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے، سوسائٹی میں بڑا نام کے لیے وہ اپنی جڑیں کاٹ دیتا ہے. اور بھائی اپنے درخت کی جڑیں کاٹ دو گے تو تمہارا درخت کس طرح ہرا بھرا رہے گا؟ بہت خوب. ان جڑوں کو سنبھال کے رکھو. بہت خوب. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، کالر ہیں، دوسری بات اس کے بعد ہم آپ سے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فہد صاحب سکھر سے. سر مزاج بخیر ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کیجئے اور پھر اپنا مدعا بیان کیجئے. ہیلو السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ ایک مسلمان جو روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ روزہ توڑنے کے بعد روزے کو پورا کرے یا پھر وہ ساری چیزیں کھا پی سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی کوئی بھی مسلمان اگر جان بوجھ کے روزہ توڑے تو یہ تو بہت بڑا اس نے جرم کیا. اس پہ توڑنے کی وجوہات، اگر میاں بیوی آپس سے ملے ہیں پھر تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں اس کے کفارے کے طور پہ، یعنی جان بوجھ کے. وہ ظاہر ہے وہ تو ایسے ارادہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو باقی اگر ویسے کوئی روزہ توڑ لے یعنی میاں بیوی کے تعلق کے سوا، تو اس کے لیے پھر توبہ ہے، معافی ہے، وہ کرنی پڑے گی اور یہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا. اور یہ بھی حدیث ہے کہ اگر وہ بعد میں زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس رمضان کا جو چھوڑا ہے جان بوجھ کے یا توڑا ہے اس کو نہیں وہ پا سکتا. تو اس وجہ سے توڑنے کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے کہ روزہ توڑنا ہے. بالفرض کسی نے ایسے وہ کر لیا، کر بیٹھا، تو وہ اب ظاہر ہے اس کا روزہ تو نہیں رہا، وہ بعد میں کھا پی سکتا ہے، اس کا روزہ تو نہیں ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں جی اگر توڑ لیا ہے تو اب بعد میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، وہ ظاہر ہے اس کا روزہ تو رہا نہیں. بہت بہتر. اور اس کو توبہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گل شیر احمد صاحب گجرانوالا سے. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ جی. ماشاء اللہ. سر فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سوال بیٹا یہ ہے کہ یہ نماز وتر میں یہ تراویح اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے کیا طریقے، جبکہ مولوی صاحب کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے وہ قرأت شروع ہو جاتی ہے. جی ٹھیک. نعم. اب بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی ڈاکٹر مفتی صاحب فرمائیں. اچھا اس پہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید پڑھنا ہے نا تو اس کو آرام سے پڑھیں. نماز پڑھنی ہے تو آرام سے پڑھیں. یہ قرآن مجید پورا کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ کے جی پورے 30 پارے ہی ہم نے پورے کرنے ہیں تراویحوں میں. اگر تھوڑا کر سکتے ہیں تھوڑا کریں، لیکن جو پڑھنا ہے وہ ٹھیک پڑھیں، صاف ستھرا پڑھیں.
اور صاف ستھرا ہو, سمجھ آئے, اور اسی طرح رکوع سجود وہ ٹھیک ہو. ایسی صورت میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں, سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ اگر کوئی امام ایسے کرتا ہے نا تو وہ اس پہ بوجھ ہوگا, ان پہ نہیں ہوگا. یعنی امام نے کوئی خطا کیا, اب انہوں نے تو امام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, یہ تو جماعت سے ملنے کے لیے ہیں, تو ائمہ کرام سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں, نمازیوں کا بوجھ اپنے سر نہ لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا مقتدیوں کو تسلی دینے کے لیے کہ امام اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کا بوجھ اس پہ ہوگا. اب اس کی جو سپیڈ تیز ہے یا وہ تیز پڑ رہا ہے تو یہ اس کا بوجھ امام پہ ہوگا, مقتدی اس سے بری. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد افضل صاحب گوجرانوالا سے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. فرمائیں سر, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی فجر دی نماز تو پہلو تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کے لیے. وطراں دی دعا جڑی ہے اور رکوع جان تو پہلو افضل تے اعلیٰ ہے کہ رکوع اٹھ کے افضل تے اعلیٰ ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ کال کے لیے. 2 سوال ہیں جی کے. ان کا جو تحیۃ المسجد کے حوالے سے سوال ہے اس میں بہتر صورت یہ ہے کہ حالانکہ سنتے جو ہیں گھر میں افضل ہیں, لیکن فجر کی سنتے یہ مسجد میں جا کے ادا کریں, وہی ان کی تحیۃ المسجد ہو جائیں گی اور وہی سنتے ہو جائیں گی. یعنی ایک نفلی نماز کے اندر 2 آپ نیتیں کر سکتے ہیں, یعنی ان کے ذہن میں یہ ہو. اور ائمہ نے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص آ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے نا, وہ سنتے ہی ہوں تو وہ تحیۃ المسجد کو کفایت کر جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب کوئی تم میں سے مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھ لے. وہ کہتے ہیں اس کا اطلاق ہوتا ہے جب آپ نمازوں کے اوقات کے علاوہ آئے ہیں. جب آپ آئے ہی نماز کے وقت ہے تو آپ نے جو سنتے پڑھی وہ تحیۃ المسجد کو شامل ہیں, اس میں اضافی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی اس کا اجر مل جائے گا. فجر کی جو سنتوں کی بات ہے, دوسرا سوال جی وہ آئیں اور سنتے ادا کر لیں ادھر ہی تو وہ سمجھے تحیۃ المسجد ہو گیا. تو اس کے علاوہ وطر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دعا رکوع میں جانے سے پہلے, وہ پہلا سوال میں چلے خیر ٹھیک ہے. وطر کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ رکوع سے جانے سے پہلے پڑھنا یہ صحیح ہے, اور صحیح سند سے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص کہتے ہیں کہ جو وطر ہے قنوت ہے وہ بعد میں ہے, تو وہ کہنے لگے وہ جھوٹ کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ بعد میں کی, اور وہ بھی ریل زکوان اور اسیہ قبیلے نے جو حفاظ کو شہید کیا تھا اس بارے میں آپ نے رکوع کے بعد وطر کی تھی, اور وہ قنوت نازلہ تھی. جو قنوت وطر ہے وہ رکوع سے پہلے ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث میں واضح ہے. تو جو لوگ بعد میں کرتے ہیں کوئی جی بعد میں وہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے وہ لیتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں بھی کی تھی, لیکن جو سنت طریقہ ہے جو آپ نے کیا قنوت وطر پہلے ہے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد. فرما دیں اسی ضمن میں کہ یہ جو رکوع سے پہلے پڑھی جاتی ہے نا دعائے قنوت, اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد تشہد کرتے ہیں, اور پھر قرات کے بعد پھر تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کے, پھر وہ دعا پڑھی جاتی ہے, اور پھر رکوع کے لیے علیحدہ تکبیر ہوتی ہے. اس ہاں لیکن وہ اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ اٹھانا اس موقع پہ تو نہیں ہے. سورہ اخلاص ختم ہوئی, اس کے بعد بس آپ نے دعا شروع کر دینی ہے قنوت وطر, اللہم اہدنی فیمن ہدیت. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیصل محمود صاحب راول پنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ. شکریہ سر کال کے لیے. فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اہل تشیع لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اور اہل سنت لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ان دونوں کے نکاح کے بارے میں. ٹھیک, بہت شکریہ کال کے لیے. جی مفتی صاحب. جی جو ایسے مسائل ہیں نا یہ ہمارے یعنی اس فورم کے نہیں ہیں, یہ ایک ملی سطح کے مسائل ہیں, ان کو اسی فورم پہ حل کرنا چاہیے. تو ہاں یہ اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک, یہ ملی سطح کے مسائل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شکر گزاری کے بارے میں عرض ہو رہی تھی کہ ہم آپ کی گفتگو سننا چاہتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن وہ ہمارے جو کالرز ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. عرفان صاحب سیالکوٹ سے. سر مزاج بخیر ہے؟
فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کر دیں. سر میں تو پہلا سوال یہ ہے، تو ارحم نام ہے جو بیٹے کا، یہ صحیح ہے؟ ارحم. اور دوسرا سر ایک اور سوال ہے، یہ سونے کا کتنا تولے کا زکوٰۃ دینا چاہیے، کتنی دینی ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ کال کے لیے. ان کے بھی 2 سوال. جی ارحم کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ مہربان. تو اگر مطلق طور پہ کہیں جیسے ارحم الراحمین وہ تو اللہ کی ذات ہے، لیکن کہیں کہ جی بھائیوں میں سے یہ زیادہ ارحم ہے، بہن بھائیوں میں سے ارحم ہے، تو ٹھیک ہے. جیسے اکبر نام ہم رکھتے ہیں، ویسے تو اللہ اکبر ہے نا، تو اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم لوگوں کا نام بھی اکبر، اصغر یہ رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ہے. جیسے کسی کا نام اعظم ہو، اب علی الاطلاق ہو تو یہ اعظم تو اللہ تعالیٰ نا، لیکن اس سے مراد ہوگا کہ یہ بھائیوں میں سے بڑا ہے، یا جو ہمارے کزنز ہیں ان میں سے بڑا ہوگا، یا یہ مطلب ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے ارحم نام رکھنا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال تھا کہ جی ہاں جی سونے کی زکوٰۃ. سونا 7.5 تولے ہو تو اس پہ 2.5% زکوٰۃ دیں گے. 7.5 تولے ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پھر شروع ہی سے زکوٰۃ ہوگی، یعنی جتنا بھی سونا ہے ان سب پہ زکوٰۃ ہوگی، صرف اوپر والے پہ نہیں ہوگی. 2.5% اس میں سے دینا ہے اللہ کے راستے میں. ٹھیک. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قاسم علی صاحب بورے والا سے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، فرمائیں. میرا سوال سر، بیگم میری جو نا وہ مریضہ ہے بلڈ پریشر کی، وہ مجھ سے اصرار کرتی میں نے روزہ رکھنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ سے یہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بہت شکریہ سر، فرمائیں. جی اگر ان کا اصرار ہے تو وہ روزہ رکھیں، تو روزے سے انشاءاللہ صحت ہوگی، ان کے بلڈ پریشر وغیرہ ان میں وہ ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ. اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ہاں ڈاکٹر نے اگر منع کیا ہو پھر تو چلیں وہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسی کوئی ضرورت پیش ہے تو کھول بھی سکتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ کھولا تھا اور لوگوں کی سہولت کے لیے کھولا تھا، تو یہ بتانے کے لیے کھولا تھا کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو آپ کھول لیں. تو جذبہ اگر ان کا ہے تو کرنے دیں، اگر ڈاکٹر نے روکا ہے تو علیحدہ بات ہے، تو وہ رکھ لیں. تو پھر اگر ضرورت پیش آئے تو کھول لیں. ان کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو انہوں نے ایفرٹ کی ہوگی اس کا اجر بھی انہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عثمان صاحب لاہور سے. جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ جی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ سنائیں خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. سر فرمائیں. مفتی صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے متعلق یہ جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں سنتے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہے کیا، اور کیا اس کی کوئی حد مقرر ہے کہ اس سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ ذخیرہ اندوزی کہلائے؟ ٹھیک، بہت شکریہ. جی صحیح مسلم کی روایت ہے لا یحتکر الا خاطی، کہ جو گناہ گار ہے وہی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. تو اس کے بارے میں وعید تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کہتے کسے ہیں. ایک تو یہ بنیادی جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا، جو اناج وغیرہ ہیں، اور مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے ایسے کرنا کسی بھی چیز میں، یعنی جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان میں مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا، اور اس لیے کرنا کہ اب لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، پھر بھی وہ نہیں نکال رہا تاکہ اس کا ریٹ بڑھ جائے، لوگوں کو جب شدید ضرورت ہو تو تب ہم کریں. تو یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور یہ ممنوع ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، کیونکہ اس میں لوگوں کا نقصان ہے. ہاں جب چیزوں کی بہتات ہے، جیسے گندم زیادہ ہوتی ہے تو لوگ ذخیرہ تو کرتے ہیں. اسی طرح جو بھی فصل ہو یا جو بھی چیز ہو، جیسے کنٹینر باہر سے منگوائے جاتے ہیں، اب ظاہر ہے انہوں نے رکھنے ہیں، لیکن جب ضرورت ہو لوگوں کی پیش آئے اور وہ بنیادی ضروریات سے تعلق رکھتی ہو، پھر کوئی اگر رکھے گا کہ اس کی قیمت بڑھے گی تو میں دوں گا، تو وہ پھر غلط ہوگا. یہ سیمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے، یہ گنے میں بھی ہو سکتی ہے، یہ چینی، ہر چیز میں یہ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ذخیرہ اندوزی یہ ہوگی جب وہ ضرورت پڑنے پر بھی وہ نہ نکالے اور اس کا ریٹ بڑھنے کا انتظار کرتا رہے. باقی تجارت تو اسی کا نام ہے نا کہ وہ رکھیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد سہیب صاحب لاہور سے. جی سر فرمائیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر وہ میری نا دار کا مسئلہ ہے، وہ دار نکوالنی ہے میں نے. اچھا جی. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے روزہ نہ رکھیں. جی وعلیکم السلام. جی 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 ٹھیک. میری نا دار کا مسئلہ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس میں بہت بہتر. جی روزہ
تو یہ رکھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ سن کرنے کے لیے ٹیکا بھی لگاتے ہیں تو پھر بھی یہ روزہ جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ حلق سے کوئی چیز نیچے نہیں جانے دیں گے کیونکہ ان کا روزہ ہوگا، احتیاط کریں۔ ہاں اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور احتیاط کے پیش نظر کہہ رہے ہیں تو اگر یہ بالفرض انہیں وقتی طور پہ وہاں پہ کھولنا پڑ جائے تو کھول لیں روزہ، لیکن اگر رکھ لیں تو اچھا ہے، اس کو نبھا سکتے ہیں تو نبھا لیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی محمد افضل صاحب لاہور سے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے متعلق کیا بات ہے؟ امام کے پیچھے؟ ہاں جی ٹھیک سر، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ جی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی حکم ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ کتاب نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ پھر بات ہوتی ہے فاتحہ کی، پوری وہ تفصیل ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف، حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ تو یہ پوری حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے ظاہر ہے یہ مکالمہ ہے نا، تو وہ کر رہا ہوگا تو پھر ہی وہ اس کا جواب یہ ملے گا ایسے۔ تو اور بھی اس کی کئی حدیث مبارکہ ہیں، تو بہرحال سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، بہت بہتر۔ اس کے دلائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر ہے جی ایک اور۔ السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، صبر کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے، ہم چاہتے ہیں تسلسل ہو اور آپ کی ہم گفتگو سنیں، لیکن یہ فارمیٹ ہے ہمارا دوست۔ بڑی اچھی بات ہے، بات شکر کی ہو رہی تھی۔ جی جی، تو شکر گزاری یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو تقسیم کرنا، لوگوں کے ضرورتوں کے لیے اس کو دینا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک منصب ہے، انسان کسی منصب پہ بیٹھا ہے، اس پر ذمہ داری ہے، اختیار ہے، اقتدار اور اختیار، تو وہ بھی اس کو چاہیے کہ وہ پبلک کے لیے، عوام الناس کے لیے اس کو استعمال کرے، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اور اگر انسان صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے خزانے بھرنے کے لیے، اپنے قد کاٹ کو بڑھانے کے لیے لگا رہے اور کسی کے کام نہ آئے، یہ ناشکری ہے، ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم گھروں میں رہتے ہیں تو ساتھ کے گھر والا یا ہمسایہ ہمارا، اس کو کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی دینی چاہیے، بلکہ وہ ایک آیت کریم وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ بالکل اس سے انکار کرتے ہیں، دیتے نہیں کچھ۔ یہ نہ دینا ناشکری ہے اور دینا، تقسیم کرنا یہ شکر گزاری ہے۔ تو ایک پہلو نہیں، کئی پہلو ہیں، بندے کی زندگی کے پہلو ہیں، بندے کے مال کے پہلو ہیں، اولاد ہے، تو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، پھر اس کو خدمت دین پہ لگا دینا، خدمت خلق پہ لگا دینا، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کالر ایک پلیز۔ جی ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ سعدیہ صاحبہ فیصل آباد سے۔ جی میری بہن فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے پوچھنا تھا کہ نماز میں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو انگلی کو ایک دفعہ اٹھانا چاہیے کہ 2 دفعہ؟ اور میں نے پوچھنا تھا کہ 4 رکعت نماز میں، فرض نماز میں تیسری دفعہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر کہنی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ مطلب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر؟ ہاں جی، تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ان کا ایک سوال تو جو تیسری رکعت میں یہ کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے وہ جب تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ کریں گے، ضرور تکبیر کہیں گے۔ تو ان کا پہلا سوال ان کا میرے بھی ذہن سے محو ہو گیا۔ وہ بالکل ہی ٹھیک ہے، پہلا سوال ان کا ہمارے ذہن سے محو ہو گیا۔ لکھ لیا کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں میں تو سوال سے پہلے یہی گزارش کر رہا تھا کہ اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے تو وہ اس کی خاص عطا ہے، خاص نعمت ہے، اور جتنی نعمتیں ان میں سے محبوب ترین نعمت اولاد ہے۔ تو یہ تو ان کو پتہ ہے نا یہ کتنی قیمتی نعمت ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی۔ تو اب اولاد کا مل جانا تو یہ شکر گزاری نہیں ہے کہ انسان ان کو دنیا میں صرف لگا دے، اللہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ کالر ایک پلیز ہم لے لیں گے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
محمد ندیم صاحب لاہور سے. سر فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر فرمائیے. میرے دو کوشچن ہیں. تو یہ ہے کہ جو دو باتیں جمع کی جا سکتی ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ فرضاً اگر ظہر کے ٹائم میں اثر پڑی جا سکتی ہے کہ فرضاً کہیں شادی پہ جانا ہے یا کہیں سفر پہ نکلنا ہے تو ظہر کا ٹائم ہے فرضاً 2 بجے تو 2 بجے اثر بھی پڑھ لی جائے ساتھ. ٹھیک. اور دوسرا یہ آپ نے پہلے بتایا ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے نا الحمد شریف جو ہے نا وہ پڑھ لینی چاہیے. تو بالکل کوئی خاموش نماز ہو جائے گی اس کی. ٹھیک جی بہت شکریہ. جی مفتی صاحب 2 سوال ہیں ان کے. جی جو جمع بین الصلاتین کا مسئلہ ہے اس میں ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل بتایا. حضرت ابن عباس نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر یعنی سفر پہ نہیں تھے, آپ نے نمازوں کو جمع کیا بغیر خوف کے, بغیر بارش کے اور بغیر عذر کے. اور اس میں حدیث میں لفظ ہے لی اللہ یحرج امتہ کہ اپنی امت کو مشکل میں نہ ڈالیں. یعنی اگر امت کے افراد کو کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے, جیسے آج کل ماحول کوئی ایسا ہے کہ آپ کو جب نکلتے ہیں شہر میں آپ کو نہیں پتہ کہ کتنی دیر لگ جائے گی, تو آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. ظہر کے وقت عصر کی پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ عصر کے وقت ظہر کی پڑھ لیں. یعنی یہ دونوں صورتیں موجود ہیں. اور وہ جو پہلا سوال تھا وہ میرے ذہن میں آ گیا. وہ کہہ رہی تھی کہ تشہد میں انگلی جو ہے نا وہ کتنی دفعہ ہلانی ہے, یا کیا 2 دفعہ ہلانی ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ جب آپ تشہد پہ بیٹھتے ہیں تو انگلی کو ایسے کھڑا رکھنا ہے. اگرچہ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ حرکت دیتے رہیں, لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے اس میں یہ بات ہے کہ انگلی کو کھڑا رکھیں شروع سے آخر تک, تو اس کی طرف دیکھنا ہے. اور اس سے دعا کی جاتی ہے. اصل میں یدعو بہا کے لفظ ہیں, تو دعا جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے یہ کھڑا کر کے کہتے ہیں. اور ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ 2 انگلیوں سے دعا کر رہا تھا, یعنی عمومی طور پہ. تو آپ نے اسے فرمایا احد احد, اس کو 1 کرو 1 کرو. تو 1 انگلی سے اصل میں دعا کا تصور ہے, اس وجہ سے اس انگلی کو ایسے کھڑا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان, آپ سنائیں خیر وعافیت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے. اکرام کو بھی سلام میرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں نے حرمت کے مہینوں کے بارے میں پوچھنا ہے بھائی, کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ کون سا عمل کیا جائے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ. حرمت والے مہینوں جی صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ 3 متوالیات کہ 3 مہینے پیدر پہ ہیں, یعنی ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم, یہ 3 پیدر پہ ہیں. اور ایک رجب وہ جو مضر کا مہینہ جس کو وہ رجب کہتے تھے. تو یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. تو اس میں جو قرآن مجید میں کہا گیا فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا. وہ ظلم اپنے آپ پہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے بھی ظلم ہے, جیسے آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. تو گناہ کر کے بھی ظلم ہوتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بھی ظلم ہوتا ہے, اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کے بھی, وہ تو سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو اس وجہ سے یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہی حرمت والے مہینوں کی قدر ہے. ٹھیک ہے جی. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اسحاق صاحب لاہور سے. سر مزاج بخیر ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں. میں لاہور سے بول رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ ایک وہ صورت میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کا کہا گیا کہ 4 پرندے لے کے ذبح کرو. ٹھیک ہے, وہ 4 پرندے ذبح کر کے پہاڑوں پہ پھینک دیتے ہیں. ہیلو جی فرمائیں, ہم سن رہے ہیں. تو پہاڑوں پہ چاروں طرف رکھ دیتے ہیں, پھر ان کو بعد میں بلاتے تو پرندے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب کئی مساجد میں جو ہے نا لوگ ان پرندوں کا نام لیتے ہیں, جبکہ قرآن میں پرندوں کا نام کوئی نہیں ہے. میں یہ پوچھنا ہے کہ کسی اور جگہ پہ ہے یہ ذکر پرندوں کے نام کا؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیں, آپ سن رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہمیں جواب دیں. میں بولتا ہوں پہلے یہ بتا لینا کہ پرندے کون سے ہیں. جی یہ اصل میں مفسرین نے ایسی باتیں لکھی ہیں. تو اصل میں دیکھیے جو راز ہے نا, یعنی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا وہ اللہ نے بیان نہیں کیا, تو ہم اس کے پیچھے لگیں گے تو یہ کوئی علم نہیں ہم دے رہے یا کوئی بتا نہیں رہے, بلکہ یہ بے مقصد چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو درخت سے روکا گیا تو حاضی شجرہ کے لفظ ہیں. اب شجرہ کا وہ کون سا درخت ہے, مفسرین نے اس پہ بہت سی باتیں لکھی, کہیں یہ وہ.
تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس درخت سے روکا تھا تو اس پہ کیسے ان کو مائل کیا شیطان نے اور کیسے ان کو ورغلایا اور کیسے وہ ہوا اور ہمیں کیسے بچنا ہے، اصل یہ بات ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے جو نام ہیں ان کو بہت کیا جاتا ہے، تو ایسی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا تو ہم کر کے ایسے سمجھے کوئی علمی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ علمی خدمت یہ ہے کہ ان مقاصد کو اپنے مد نظر رکھیں جو بیان کی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ مفسرین نے ذکر کیا نام وہ مختلف ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے ان کے بتانے کی۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اورنگزیب صاحب سیالکوٹ سے۔ میاں اورنگزیب عالمگیر بول رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ زین العابدین صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا احسان، آپ سنائیں، خیر و عافیت سے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے بھائی کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ایک دن صاحب بھی آپ کے تشریف فرما تھے، شفیق الرحمان علوی صاحب جی، اللہ پاک آپ جو دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ پاک اپنا قبول و منظور فرمائے۔ سر بہت شکریہ، بہت شکریہ، فرمائیں سر۔ امام امامت کر رہا ہے اور مقتدی پیچھے نمازی آیا ہے تو امام رکوع میں چلا گیا ہے، تو نمازی جو ہے وہ اپنا کھڑا ہو کے جو ہے سورہ فاتحہ مکمل کریں یا رکوع میں شامل ہو جائے۔ اگر وہ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ رکعت اس کو پہلی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے اورنگزیب صاحب، بہت شکریہ کال کے لیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی حدیث مبارکہ میں تو ایسے ہے کہ امام جس حالت میں ہو اس میں مل جانا چاہیے کہ جو تمہیں ما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل جائے اسے پڑھو اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رکوع میں امام چلا گیا ہے تو آپ کو رکوع میں جانا چاہیے، آپ کھڑے ہو کے فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو وہ آپ کی رکعت رہ گئی۔ اگرچہ وہ ایک حدیث کے پیش نظر کئی علماء نے یہ کہا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس سے رکوع پا لی اس سے رکعت پا لی۔ اس کے مفہوم میں بھی اور اس کی سند میں بھی فرق ہے، اس وجہ سے ہم اسی بات کو نتیجے میں لاتے ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھے گی اس رکعت میں تو اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے وہ دوبارہ پڑھ لے، نہ یہ کہ وہ جلدی جلدی پڑھ کے رکوع میں ساتھ مل جائے، درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عثمان صاحب لاہور سے۔ جی سر۔ سر میرا سوال ایک رہ گیا تھا، اس لیے دوبارہ میں نے کال کی ہے۔ جی جی سر ضرور کریں، بڑی اچھی بات ہے سر۔ یہ نا اب تھوڑے عرصے سے جو ہے نا جگہ جگہ پہ جو ہے نا لکھا پڑھ رہے ہیں سلام علی نوح، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی یہ ذکر ہے یا کوئی دعا ہے؟ سلام علی نوح چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان صاحب۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ ہاں جی، یہ جو یہ آیت مبارکہ ہے یہ عموماً لوگ بتاتے ہیں جو عاملین ہیں کہ جنوں کے توڑ کے لیے، کیونکہ یہ پورے جہانوں میں نوح علیہ السلام کے لیے یہ خاص سلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے فی العالمین کا، تو جہانوں میں ان پر سلامتی ہو، تو یہ اس جو عمومی سطح پہ ان پہ سلام بھیجا گیا، اس کی وجہ سے وہ اس کو کرتے ہیں کہ جادو جنات کے توڑ کے لیے اس کو پڑھا جائے۔ بہرحال اس میں کوئی ایسی بات ہمیں تو نہیں نظر آتی کہ اس میں ایسا ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو مسنون وظائف ہیں ان کی طرف آئیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جاوید اقبال صاحب لاہور سے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سر گزارش یہ ہے کہ ایک جو کالر کی انگیجمنٹ ٹون ہے نا اس کو چینج کریں، یہ میوزک چلتا ہے تو اس سے رمضان، تو اس کو پلیز چینج کریں۔ دوسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ جو اسلام میں مسنون رکعت کتنی ہے نماز کی، اور اگر کوئی مسنگ رکعت ہو جائے تو اس میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت شکریہ جاوید صاحب، تھینک یو۔ ایک تو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا، دوسرا اس میں پیغام ٹی وی کا کوئی رول نہیں، کال جو انگیج ہوتی ہے ٹھیک ہے، یو اے این نمبر ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں، اسی لیے اس پر تو معذرت۔ جی مفتی صاحب۔ جی انہوں نے یہ کہا کہ رکعتیں ہم جب نماز میں ملتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس میں جو آپ جیسے میں نے حدیث کا حوالہ دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما ادرکتم فصلوا اور وما فاتکم فاتموا، کہ جو آپ جب آ کے ملے ہیں کسی بھی نماز میں وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ ساری نمازوں کی رکعتیں پوچھ رہے ہیں، فرائض کی۔ اچھا فرائض کی، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اور اگر سنتے کی بات کریں، اگر سنتوں کا سوال ہوگا، فرض تو سارے تو فجر سے پہلے 2 سنتے ہیں، ظہر سے پہلے 2 کر کے۔ جی فرائض میں فرائض تو واضح ہے، چلیں 2 رکعتیں فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی، یہ فرائض ہیں۔
سنتیں ساتھ پڑھنا اور ضروری سنتے ظاہر ہے سنتے پڑھنی چاہیے، جو موقع ہیں ان پہ تو خصوصاً کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سیالکوٹ سے. جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر الحمدللہ. فرمائیں سر. میرا سوال ہے کہ جب ہم مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم اگر اس وقت شامل ہوتے ہیں کہ جب امام صاحب الحمد شریف کے بعد قرآن پاک کی کوئی سورت قرات کر رہے ہیں اور ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ہم اس میں الحمدللہ پڑھ سکیں، صرف سبحانک اللہ پڑھ کے تو ہم رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. جی اس صورت میں ایسے ہے جب ان کو پتہ ہونا کہ امام صاحب کی رکعت مکمل ہونے والی ہے تو اس صورت میں یہ ثنا کی بجائے فاتحہ پڑھیں، کیونکہ ثنا اتنی ضروری نہیں ہے جتنی فاتحہ ضروری ہے. تو یہ آتے ہی اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے یعنی اللہ اکبر تو کہنا ہی ہے، تو اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ پوری کر لیں. سورہ فاتحہ ان کی پوری ہو جائے گی ادھر سے. اور اس صورت میں یہ جو قرآن مجید کی صورت ہے وہ اگر نہیں بھی سن سکے تو فاتحہ پڑھنا ان پہ لازم ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں مسز عارف سیالکوٹ سے بول رہی ہوں. جی جی. سب سے پہلے آپ سب کو رمضان بہت مبارک، اور اس کے بعد آپ سب کو بہت زیادہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، میرا سوال مفتیان سے یہ ہے کہ جو گھروں میں جنات آ جاتے ہیں ان کو نکالنے کا طریقہ ہو کہ وہ چلے جائیں گھروں سے، اس کا کیا ہے؟ تو دوسرا، اگر واش روم کا دروازہ کہتے ہیں واش روم میں خبث الخبائث ہوتے ہیں، اگر واش روم کا دروازہ بعض اوقات کھولنا پڑ جاتا ہے تو اگر اس کو کھول دیں تو اس میں سے جو وہ خبث الخبائث ہوتے ہیں باہر آ جاتے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی آیت ہے کہ اس کو پڑھے تاکہ خبث الخبائث واش روم سے باہر نہ آئے؟ بڑی مہربانی. جی آپ کا شکریہ کال کے لیے. جی فرمائے مفتی صاحب. جی یہ جو خبث اور خبائث ہے نا، یعنی شیطان، جن اور جننیاں، تو یہ جو ہوتی ہیں نا یہ گندی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں. نہیں تو دیکھیں گھر میں اور بھی تو جگہیں ہوتی ہیں، تو ان کی فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں. آپ دیکھیں گے جو جادوگر قسم کے لوگ وہ بھی گندے رہتے ہیں، اور اسی طرح یہ شیطانوں سے ایک تعلقات کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو گھروں سے شیطان کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستطیع الباطل، جو جادوگر قسم کے لوگ ہیں، جو باطل پرست ہیں، وہ اس کا توڑ نہیں رکھتے. تو ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ بقرہ گھروں میں پڑھا کرو تو اس سے شیطان آئے گا نہیں. یعنی سورہ بقرہ پڑھیں، شیطان آتا بھی نہیں ہے، اگر ہے تو چلا بھی جاتا ہے. اور اسی طرح آخری 3 صورتیں وہ زیادہ زیادہ اپنے گھروں میں پڑھیں. اور ایک اور بات، بڑی اہم بات، وہ یہ کہ یہ شیطان تھا نا، بدر کے دن اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یعنی فرشتے آ رہے تھے تو شیطان جو ابلیس تھا اس نے بھی اپنی راہ لی. اس کا مطلب ہے گھروں میں فرشتوں کی آمد کا تصور قائم کریں کہ فرشتے آپ کے گھروں میں آئیں. اس سے پھر شیطانی طاقتیں جو ہے نا بے بس ہو جاتی ہیں. اور فرشتے گھروں میں کیسے آتے ہیں؟ قرآن کی مجالس ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، اور دیگر ایسے امور ہوں دین کے کہ فرشتوں رحمت والے آتے رہیں اور گھر میں تصاویر وغیرہ نہ آویزہ ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ فرشتے آئیں گے اور شیطان بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ندیم احمد صاحب لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کیا حال ہے؟ ٹھیک جی اللہ کا احسان. آپ سنائیں خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. قاری صاحب کی بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے، ہم ان کو ڈیلی سنتے ہیں. ماشاء اللہ. بے شک ہم بہت ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. آپ کا شکریہ جی. آپ پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں. برکت دے اور ہمیں بھی. جی میرا سر کویشچن ہے کہ میرا بچہ چھوٹا 2 سال کا، وہ تھوڑا سا نا 2 سال 2 کلاس میں ہے، وہ تھوڑا سا نا پڑھائی میں کمزور ہے، کہ تھوڑا سا کوئی وظیفہ بتا دیں مفتی صاحب کہ وہ اس کو تعلیم اچھی ہو اس کی پڑھنے میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ بتانا چاہیں گے؟ آپ بھی تعلیم سے وابستہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ جو ذہن کی کمی ہے نا، اس کو دور کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تو بچے کو اگر پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھے. سورہ فاتحہ زیادہ پڑھنی چاہیے. بالکل. سورہ فاتحہ میں بڑی برکت ہے. اور اگر اس کے ساتھ شامل کرنا تو سورہ اخلاص 1 دفعہ 2 دفعہ 3 7 اس کی مختلف مقدار ہیں، وہ پڑھ کے دم کیا جائے تو وہ انشاءاللہ اس کا ذہن بہتر ہو جائے گا. ذکر کی طرف لگائیں. وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی گھر کی،
تو گھر ہو یا انسان کا ذہن ہو، دونوں کو قبرستان نہیں بننا چاہیے، ان کو اللہ کے ذکر سے بھر دینا چاہیے. تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا کمزوریاں دور ہوں گی، شیطان بھی بھاگے گا اور سارے اس ذوب سے بھی خلاصی ملے گی انشاءاللہ. بہت خوب، بہت خوب. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد جاوید صاحب لاہور سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پہلے بھی کویشچن پوچھا تھا، میرا کویشچن ایڈریس نہیں ہوا. جی جی میرا کویشچن یہ تھا کہ ٹوٹل رکعات کتنی پڑھنی چاہیے، فرض کے علاوہ سنت موقدہ کتنی ہے، کیونکہ اس میں نا بہت ساری کنفیوژن پائی جاتی ہیں کہ فرض پڑھ لیں سنتے نہ پڑھیں، سنتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں جاننا چاہتا ہوں ٹو بی ایگزیکٹ کہ کتنی سنتیں ملا کے رکعات پڑھنی چاہیے ہر نماز میں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ہاں میں وہی سمجھا تھا نا، مجھے سمجھ آ گئی تھی سنتوں کے بارے میں. سنتے جو ہے نا فجر کی 2 پہلے اور ظہر کی فرض نماز سے 2 کر کے پہلے 4 رکھتے ہیں اور 2 بعد میں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکھتے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد 2 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 1 وتر یا 3 وتر. ٹھیک ہے. یہ پوری وہ سنتے بھی آ گئیں اور وتر بھی میں نے بتا دی. بہت بہتر. مفتی صاحب آپ کی آمد کے لیے شکریہ. جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کے لیے شکریہ. ناظرین، ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب سے آپ نے صبر اور شکر کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو سنی، بریک میں جانے سے پہلے اور بریک سے واپس آنے کے بعد بھی. اس کے بعد مفتی صاحب نے آپ کے سوالات کے جواب دیے. سبق یہی ہے، صبر کو اپنائیے، شکر کو اپنائیے. اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے اور یہ صفات ہمارے اندر آئیں. مفتی صاحب مختصر دعائیہ کلمات پہ اختتام کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہر ایک کی جائز حاجات پوری فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی. خوش رہیے، مسکراتے رہیے، دیکھتے رہیے پیغام ٹی وی. اللہ حافظ و ناصر. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان.